ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، عالمی ٹیچرز ڈے پر آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ پیارے ساتھیوں، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اس موضوع سے انصاف بھی کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے ادب کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ جناب صدر، طلبہ اور استاد کے رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر ہوتا ہے۔ جناب صدر، استاد کی تعریف سننا چاہیں تو سنیے۔ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو لوہار بھی ہے کشان بھی ہے، استاد وہ ہے جو معمار وطن بھی ہے۔ الگر کے استاد اور لحاظ سے واجب احترام ہے۔ امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا، حقیقی بات میں تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، مگر میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ جناب علی، سرور کائنات حضور اکرم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کے مقام کو سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے، نبی کا وارث قرار دیا ہے، بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آخر میں اپنی اور یہاں موجود تمام طلباء کی طرف سے کھڑے ہو کر اپنے تمام اساتذہ کو جنہوں نے مجھے آج تک ایک جملہ بھی پڑھایا ہے، ان سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ پیش رو ہے، پیشوا ہے، تو ہے امام، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، قافلہ فکر کا سالار ہے تو، اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسر پیکار ہے تو، ہر گھڑی برسر پیکار۔